بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل میں آنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی رات کے مختصر عرصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ واقعہ معراج 27 رجب ہجرت مدینہ سے 1 سال قبل اور نبوت کے 10ویں سال پیش آیا۔ حکم الہی کے بعد جبرائیل علیہ السلام جنت سے براق کی سواری مقرر فرشتوں اور 70,000 فرشتوں کو ساتھ لیا اور زمین پر تشریف لائے۔ آدھی رات گزر گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں محو خواب ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سوچ میں گم ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے بیدار کیا جائے۔ حکم ربی ہوتا ہے، جبرائیل علیہ السلام میرے محبوب کے قدموں کو اپنے کفوری لبوں سے بوسہ دے، اس کی ٹھنڈک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جائیں گے۔ تمہیں اس لیے کفور سے پیدا کیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے کفوری لبوں سے قدموں کو لمس کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں، خداوندی کی طرف سے بلاوا لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام حتیم میں لے کر جاتے ہیں۔ آپ کا سینہ مبارک چاک کیا جاتا ہے، دل کو آب زمزم کے پانی سے دھویا جاتا ہے اور نور سے بھر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد براق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا جاتا ہے، جو کہ جنتی سواری ہے، جو کہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ہے۔ اس کی سپیڈ اتنی ہے کہ جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کرتے ہوئے وادی بدہ تک پہنچے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہاں 2 نفل ادا کیجئے، یہ آپ کی ہجرت کا مدینہ منورہ ہے۔ اس کے بعد پھر سفر شروع ہوا اور راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا کہ آپ کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ بیت المقدس پہنچ گئے۔ یہاں پر آپ نے تمام انبیاء کی امامت کی اور 2 رکعت نفل ادا کیے۔ تقریباً 1,24,000 انبیاء نے آپ کی رسالت کو تسلیم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں دودھ اور دوسرے میں شراب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اگر آپ شراب کا پیالہ قبول کر لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ پہلے آسمان پر آپ کا استقبال حضرت آدم علیہ السلام نے، دوسرے پر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام نے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام نے، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور 7ویں آسمان پر آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو خوش آمدید کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کی سیر کروائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مقام پر پہنچے یہاں پر قلم چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سدرۃ المنتہا کا مقام آ گیا۔ سب ملائکہ مقام سدرۃ المنتہا پر آپ کا استقبال کرنے اور دیدار کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ اس مقام پر جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور بتایا کہ اس سے آگے میں ایک قدم بھی نہیں جا سکتا، اگر ایک قدم بھی آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اس مقام سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی عرش تک گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور کے پردے ہی پردے دیکھے۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات فرمائی۔ قرآن کریم میں ان الفاظ میں دلکش انداز میں ذکر ہوا ہے، پھر رب العزت اپنے محبوب حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا، پھر جلوہ حق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ پھر اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب
پر وحی نازل فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو معلوم ہے کہ کیا ریاض و نیاز کی باتیں ہوئیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان اپنا دست قدرت رکھا، اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں پائی اور زمین و آسمان کی ہر چیز کو جان لیا۔ شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے عطا فرمائے۔ پہلا تحفہ سورۃ بقرہ کی آخری آیات، دوسرا تحفہ جو آپ کا امتی شرک نہیں کرے گا اس کی لازمی بخشش کر دی جائے گی، تیسرا تحفہ نماز کا ہے جو کہ 50 تھیں۔ پھر واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب چھٹے آسمان پر ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ ان میں کمی کروائیں، اتنی نمازیں امت ادا نہیں کر سکے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار آتے جاتے رہے، حتیٰ کہ نمازوں کی تعداد کم ہو کر 5 رہ گئی، لیکن ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بشارت دے دی گئی کہ آپ کی امت 5 نمازیں ادا کرے گی، لیکن ثواب ان کو 50 کا ہی ملے گا۔ عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت و دوزخ، عجائب و غرائب، اسرار و رموز کی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر مکہ واپس تشریف لے آئے۔ واپس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے آسمان پر نہر کوثر دیکھی جس کے کنارے پر ہیرے جواہرات کے محل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ سے اس واقعہ کا ذکر کیا تو انہوں نے آپ کا اعتبار نہیں کیا بلکہ الٹا آپ کا مذاق اڑایا، لیکن اس موقع پر بھی حضرت ابوبکر صدیق وہ واحد ہستی تھی جنہوں نے اس واقعہ کی تصدیق کی۔ یہ تھی دوستو ہماری آج کی ویڈیو، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اگر اللہ کو منظور ہوا اور سانسوں نے وفا کی تو اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔